لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ آج 23 مارچ ہے 2021 اور یہ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے اس قرارداد کا جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے یہیں لاہور میں منٹو پارک، جسے آج یادگار کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنا دی جائے۔ یہ مطالبہ کیوں ہوا؟ وہ کون سے کردار تھے؟ وہ کیا خواب وہ دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کیا خواب مسلمانان ہند کو دکھایا اور پھر اس کے خواب کی تعمیل کے لیے 1947 میں جو پاکستان بنا کتنے مراحل، کٹھن مراحل سے گزرے، اور یہ کہ خاص کر علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا کیا تصور دیا تھا اور کیا اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے قرارداد لاہور پاس ہوئی تھی۔ کیا علامہ اقبال کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ہم لے کر چل رہے ہیں؟ کیا علامہ محمد اقبال کے خیالات جو ہیں، اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس اینڈ رائٹنگس، کیا آج کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو اور خاص کر پاکستانیوں کو کوئی مشعل راہ دے سکتی ہیں؟ یہ تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے، مگر میں سب سے پہلے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں آج سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم قیام پاکستان کو ایک انقلاب سے تعبیر کریں گے، ہم اس سے انقلاب سے منسوب کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اگر صرف اس بات پہ جھگڑا ہوا برطانیہ سے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، انہوں نے کہا ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے، تب وقت یہ کہ ہمیں برطانوی پارلیمنٹ میں نمائندگی دے دی جائے، اور پھر وہ جارج سوئم کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ایک بغاوت کی شکل اختیار کیا، اور بغاوت پھر جنگ کی شکل میں نکلی، اور جنگ کی صورت میں پھر امریکہ آزاد ہو گیا۔ وہ یہ بڑا مختصر سا میں سمجھتا ہوں واقعہ ہوا، اور یہ امریکن وہی لوگ تھے جو برطانیہ سے گئے ہوئے تھے، وہ ایک ہی زبان بولتے تھے، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، اور وہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس کو آزادی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انقلاب سمجھتے ہیں، جبکہ ہم ہندوستان میں ہم نے آزادی جو ہے وہ صرف انگریزوں سے حاصل نہیں کی، بلکہ ہم نے ہندوؤں کے مستقل غلامی سے بھی نجات حاصل کی ہے، اور یہ کسی طرح میرے نزدیک ریولوشن سے کم نہیں ہے۔ تو میں یہ تجویز دوں گا اپنے حکومت پاکستان کو کہ اس کو بھی قیام پاکستان کو ہم ریولوشن کا نام دیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، وہ کیوں کر مسلمانوں نے پیش کی؟ کیا وجوہات تھی؟ ظاہر ہے بہت طویل داستان ہے، مختصر نشست میں ہم اہم نکات پر ہی بات کر سکتے ہیں۔ انڈین سب کانٹیننٹ واز نیور اے کنٹری، اور ان دونوں کو کنٹری کا تصور بھی نہیں تھا۔ بر صغیر جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے اسمال کانٹیننٹ، تو کانٹیننٹ کا مطلب ہی یہ ہے جیسے یورپین کانٹیننٹ ہے، آسٹریلین کانٹیننٹ ہے، ایشین کانٹیننٹ ہے، افریقن کانٹیننٹ ہے، جس میں لاتعداد ممالک ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو کانٹیننٹ سے ہم جب اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں، ممالک کی بات کرتے ہیں، تو ایکچولی ممالک 1945 کی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بعد جن کو یونائٹڈ نیشن نے ریکگنائز کیا ایز بحیثیت ملک کے، ریاست کے،
وہ ریاستیں تھیں زیادہ تر جو کہ نیشن سٹیٹ کی بنیادوں پر بنی ہیں. تو لہٰذا ہندوستان، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا اور پورا ہندوستان کبھی ایک مرکزی انتظامی اور سیاسی مرکز کے تحت نہیں آیا تھا. آپ دیکھ لیں ہندو پیریڈ میں، دیکھ لیں کہا جاتا ہے ہندو پیریڈ میں یقیناً افغانستان تک یہ لوگ پہنچے تھے، سینٹرل ایشیا بھی پہنچے، چائنا کا بھی کچھ حصہ مان لیا. اسی طرح مغلوں کے پیریڈ لے لیں، سلطنت دہلی کا پیریڈ لے لیجئے، انہوں نے بھی بہت دور تک اپنی سرحدوں کو بعض کا قبضے میں لیا. چلیں ہم دور تک نہیں جاتے، اورنگزیب عالمگیر کی بات کر لیں، وہ تو دکن میں ہی 20 سال پھنسا رہا، وہ دکن ہی نہیں اپنے قابو میں رکھا. آپ رنجیت سنگھ کو لے لیجئے، رنجیت سنگھ بہت بڑا پنجاب کا ہیرو ہے، اور پنجاب کو جس نے پہلی دفعہ جو احمد شاہ ابدالی اور یہ کہہ لیجئے محمود غزنوی کے افغانستان سے نجات دلوائی، وہ رنجیت سنگھ تھا. رنجیت سنگھ نے بھی کابل تک اپنا قبضہ کیے رکھا. تو اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں بڑی طویل داستان ہو جائے گی. کہنا یہ چاہتا ہوں، جب برطانیہ آیا، برٹش آئے، سٹارٹ تو انہوں نے لیا ایک تجارت کے طور پر، تاجر کمپنی کے طور پر. یقیناً پہلے پھر وہ ساؤتھ پہ انہوں نے قبضہ شروع کیا، بنگال پہ کیا، پھر بمبے میں آئے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو سب سے آخر میں جس صوبے پہ قبضہ کیا وہ پنجاب ہی تھا 1849. اور 1857 میں انہوں نے دہلی پر بھی قبضہ کر لیا، کیونکہ دہلی ہی مرکز چلا آ رہا تھا صدیوں سے. جب انہوں نے دہلی پر قبضہ کیا 1857 میں، اور پھر 1858 میں ملکہ وکٹوریہ نے جو اعلان کیا، اس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے اس کو تاج برطانیہ کے ماتحت براہ راست برٹش کراؤن کے انڈر انڈیا کو لایا گیا. تو جب انڈیا کو برٹش کراؤن کے تحت لایا گیا تو اس وقت پورا ہندوستان ایک سینٹرل ایڈمنسٹریشن کے انڈر آیا. تو جب سینٹرل ایڈمنسٹریشن کے انڈر آیا تو دو تین طرح کے نظام انہوں نے شروع کیے. ایک تو انہوں نے برٹش انڈیا کا نام دیا، جس کے تحت صوبے بنائے. دوسرے انہوں نے پرنسلی سٹیٹس بنا دیں، ریاستیں بنا دیں. اچھا، یہ ریاستیں آپ دیکھ لیں تقریباً 550 سے 600 کے قریب تھی. یہ ریاستیں پہلے بھی موجود تھیں، مطلب کچھ انہوں نے خود بنا دیں، کچھ انہوں نے جو سیٹلڈ ایریا تھے صوبے بنا دیے، ڈویژن بنا دیے، اضلاع بنا دیے. اور اب اگر ہم چلیں 1905 میں داخل ہوں، 1905 میں جب بنگال کو بہت بڑا صوبہ تھا، اسے جب تقسیم کیا گیا تو پتہ چلا کہ جناب یہ جو تقسیم تھی بقول ہندوؤں کے، بقول بنگالیوں کے، کہ جی یہ اس لیے تقسیم کی گئی کہ بنگالی قومیت پرستی کو ختم کرنا چاہتے تھے، سزا دینا چاہتے تھے. اور جس کے نتیجے میں ایک تحریک شروع ہو گئی. اس تحریک میں جس طرح آل انڈیا نیشنل کانگریس نے کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے. 6 سال کے اندر ہی اندر انہوں نے برطانوی حکومت کو مجبور کر دیا. 1911 میں تقسیم بنگال کو ختم کرنا پڑا، تنسیخ کرنا پڑا. اچھا، یہ جو پارٹیشن بنگال ہوئی، اس سے کیا ہوا کہ جو سر سید احمد خان نے 1878 میں ایک تصور دیا تھا، ایک احساس دلایا تھا برطانوی حکمرانوں کو کہ ہندوستان ایک سب کانٹیننٹ ہے، جو میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں، اور یہاں پر مختلف اقوام بستی ہیں اور مختلف ریسز موجود ہیں، مختلف ریلیجن موجود ہیں، مگر دو بڑے ریلیجن وہ ایسے ہیں جن کو ہم قوم کہہ سکتے ہیں. ان میں ایک ہندو اور مسلمان. اچھا، یہ کوئی نظریہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں دیا تھا. وہ انگلینڈ میں جب گئے 1869 اور 70 میں، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نیشنلزم کی تحریکیں چل رہی تھیں، اور نیشنلزم کی جرمن نیشنلزم، اٹالین نیشنلزم، آسٹرین ہنگری نیشنلزم، اور
گریک کی یونانی قومیت پرستی، تو قومیت پرستی کی تحریکیں مختلف وجوہات کی بنا پر وہ وہاں پہ چل رہی تھی، اور وہ وہاں پہ وہ جو چل رہی تھی اس کے مختلف موضوع میں نہ ہم جائیں۔ ہندوستان میں یہ کیوں سرسید کو احساس ہو رہا تھا؟ سر سید احمد خان وہ تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم بھی تھے، انہوں نے خود یہ سارا منظر دیکھا، اور وہ ضلع بجنور میں تھے اور یہ دیکھا کہ مسلمان کیسے ان کا اقتدار چھینا جا رہا تھا، اور انگریز کیسے قابض ہو رہے تھے، اور پھر وہ انگریز کیسے ہندوؤں کو نواز رہے تھے۔ میں نواز لیے اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ انگریز جب آئے تو انہوں نے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی، تو ان کے پیش نظر یہی تھا کہ مسلمان حکمران ہیں اور ہندوؤں کو چونکہ احساس محرومی کا شکار ہے، اور یقیناً تھے ان میں بہت سارے لوگ، اگر ان کی اکثریت دیکھے تو ان کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، مگر یہ کہنا کہ مسلمان حکمرانوں نے ہندوؤں کے ساتھ ظلم کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزیجریشن ہوگی۔ یقیناً کمپلینٹس ہیں، بہت ساری تاریخی حقائق بھی ہیں، جیسے سکھوں کے گروؤں کو شہید کیا، بہت ظلم کیا مغلوں نے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہم اوورآل ہم دیکھیں ہندوستان میں تو خوشحالی بھی تھی مغلوں کے دور میں، اور ریلیجس ٹالرنس بھی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صوفیہ کرام کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام پھیلا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو پہلے تو کانگریس نے قبول نہیں کیا، مگر 1916 میں جو معاہدہ لکھنؤ ہوا اس میں دونوں جماعتوں نے مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک آئینی پیکج دیا، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین آئینی پیکج تھا، اور اس کے اثرات بھی پڑے کہ مونٹفورٹ ریفارم یا مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز 1919 کی وہ آئیں۔ یہ ایک بہترین دونوں کے درمیان ایک محبت اور دوستی کا، بھائی چارے کا ایک مظاہرہ تھا، جو کہ تحریک خلافت میں ہم عروج میں دیکھتے ہیں۔ لیکن تحریک خلافت کے دوران اور بعد ازاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ تھا اس کی دھجیاں بکھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ 1920 کی دہائی میں جو پالیٹکس ہوئی ہے، خاص کر مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کے بعد، جب پہلی دفعہ صوبوں کو کچھ حقوق ملے اور صوبائی وزراء جو تھے وہ ٹرانسفر ڈپارٹمنٹس کے وہ وزراء بنے، جس میں سر فضل حسین پنجاب میں، فضل الحق بنگال میں، یا اسی طرح ہندو اکثریتی صوبوں میں ہندو جب وزراء بنے، تو وہاں پر جو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھائی چارہ اس میں اضافہ ہوتا، ان میں دوریاں ہونا شروع ہو گئی۔ ان میں ایسے لگتا تھا جیسے کہ انگریز اب جا رہا ہے اور یہ اب جو قوم زیادہ جلدی قبضہ کر لے گی وہ اس دوسرے پر بھاری ہو جائے گی، اس طرح کی فیلنگ ہوئی۔ اسی دوران علامہ محمد اقبال 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے اسمبلی کے ممبر بنے۔ ان دنوں لیجسلیچر بولا جاتا تھا، کونسل بھی بولا جاتا تھا، تو وہ اس کے ممبر بنے۔ تو اس وقت ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہندو اور سکھ ممبرز ہیں، جب بات ہوتی ہے ہندوستان کی یا آزادی کی تو یہ بالکل آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جب بات کی جاتی ہے بمبے سے سندھ کو علیحدہ کرنے کی یہ مخالفت کرتے ہیں، جب بات ہوتی ہے NWFP اور بلوچستان کو علیحدہ صوبہ دینے کی تب یہ مخالفت کرتے ہیں، جب بات ہوتی ہے مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ دینے کے حق کو برقرار رکھنے کی تب یہ مخالفت کرتے ہیں، جب بات ہوتی ہے مسلمانوں کے اوورآل کلچر، ریلیجن اور لینگویج کی، تو یہ جو ہندو اور سکھ ہیں یہ مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو آئندہ جو آنے والے دنوں میں ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک سبارڈینیٹ کمیونٹی کے طور پر رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا، شدھی اینڈ سنگٹن کی تحریکیں وہ زور و شور سے 1920 کی دہائی میں شروع ہو گئیں، اس سے پہلے بھی چل رہی تھی۔ آریہ سماج 1875 میں آئی، ان کا تو مطلب یہ تھا کہ آریہ جو ہے
وہ ہندوستان کے اصل بانی ہیں، اور وہی آرین جو ملک ہے نا یہ ہندوستان، وہ نہیں کہا ہے۔ اور وہ یقیناً جب ان کی مراد یہی تھی کہ وہ ہندوؤں کو اس کا اصل باشندہ سمجھتے تھے، اور مسلمانوں اور وہ جو اور لوگ تھے وہ سمجھتے تھے یا تو وہ کنورٹیز ہیں یا پھر دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ہماری اکثریت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب اندازہ یہ کر لیں کہ ہندو محاسبہ جو تھی وہ پنجاب میں بنی، پنجاب لالا لاجپت رائے اور بہت کٹڑ پنجابی، ہندو پنجابی، وہ اس کے بڑے سرگرم رکن تھے، اور یہی آل انڈیا نیشنل کانگریس کے بھی جو لیڈر ہوا کرتے تھے وہ ہندو محاسبہ کے بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ لاہور میں ہی دیکھ لیجئے، علامہ صاحب کے سامنے رنگیلا رسول اردو بازار میں چھپی، اور پھر جیسے غازی علم الدین شہید نے اس شخص کو قتل کیا، وہ ہمارے سامنے ہے، اور جیسے علامہ صاحب کے جذبات مجروح ہوئے، تو گویا مذہبی طور پر بھی ان کے جذبات مجروح ہو رہے تھے، سیاسی طور پر بھی ان کو آگاہی ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں مسلمان ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ ایسے میں تھوڑا یہ کہ نہرو رپورٹ آ گئی۔ نہرو رپورٹ میں جنہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے جذبات اور مطالبات کو مان لیا جائے، جب انہوں نے نہیں مانا تو قائد اعظم محمد علی جناح آپ کو پتہ ہے 14 نکات دینے پر مجبور ہو گئے، لیکن علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا۔ خطبہ الہ آباد 1930 میں جب انہوں نے دیا الہ آباد میں، تو اس وقت گول میز کانفرنس کی پہلی نشست لندن میں جاری تھی۔ یہاں پر دسمبر 1929 اور جنوری 1930 میں راوی کے مقام پر لاہور میں آل انڈیا نیشنل کانگریس نے مکمل آزادی، پورنا سوراج جسے کہتے ہیں، اس کا مطالبہ کر لیا۔ تو علامہ صاحب کو لگا کل کو یہ ہندوستان آزاد ہوا تو مسلمانوں کا کیا مستقبل ہوگا۔ اس ضمن میں انہوں نے جو بات کی، انہوں نے یہ بتایا کہ ہندوستان ایک سب کانٹیننٹ ہے جہاں پر مختلف اقوام بستی ہیں، اور یہاں پر کبھی بھی ایک قوم نہیں بستی تھی۔ اگر انہوں نے کہا یہ جو انڈین نیشنلزم کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، چاہے بھکتی تحریک کی صورت میں ہوئی ہے، چاہے اکبر کے دین الہی کی صورت میں ہے، دونوں صورتوں میں ناکام ہوئی ہے۔ ابھی بھی یہ جو کوشش زبردستی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک قوم بنا دیا جائے، یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، جو مسلمانوں کو معاشی، معاشرتی اور مذہبی اور سیاسی مسائل کا سامنا ہے، اگر ان کا حل نہیں تلاش کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے گا۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر قومیت کی اس وقت کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھا جائے تو نارتھ ویسٹ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، NWFP کو ہم بآسانی ایک علیحدہ ملک بنا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ملک چاہے برطانوی سامراج کے اندر رہے، چاہے ایک علیحدہ ایک ملک بن جائے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ اگر ہم نے حالات کو کنٹرول نہیں کیا، اگر ہندوؤں نے اپنی ذہنیت کو، مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا، اگر کانگریس نے اپنی پالیسیوں کو نہیں بدلا، اگر انگریزوں نے جو ان کی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کیا، تو یہ یقیناً یہ ملک بنے گا۔ اچھا، یہ جو خطبہ الہ آباد تھا وہ انہوں نے دے دیا، اور وہ زیادہ اس پر شور و غل نہیں مچا سوائے ہندو اخبارات میں۔ لیکن جب علامہ محمد اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں لندن تشریف لے گئے تو ان کی ملاقات قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی ہوئی، باقی ساتھیوں سے بھی ہوئی، آغا خان سے بھی ہوئی، اس کے علاوہ چودھری رحمت علی سے بھی ہوئی۔ تو چودھری رحمت علی نے جو لفظ پاکستان کا نکالا وہ اسی سے نکالا، یہ 4 ہی صوبوں سے لفظ نکلتا ہے، NWFP، بلوچستان، سندھ اور پنجاب، 4 سے ہی نکلتا ہے پاکستان۔ پھر انہوں نے پاکستان کی تحریک بھی شروع کر دی، جو کہ ظاہر ہے وہ لندن میں تھے، وہ اتنی ابھی پاپولر نہیں ہوئی تھی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح پوری کوشش میں تھے کہ نہیں ہم انڈین فیڈریشن بنائیں، اور وہ اس میں لگے۔ پھر 1935 کا ایکٹ آیا۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت کانگریس اور مسلم لیگ نے
انتخابات میں حصہ لیا. تو اس دوران میں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. قائد اعظم علامہ صاحب کے گھر تشریف لاتے رہے. علامہ اقبال انہیں تسلسل سے اپنے خیالات اور رائے سے نوازتے رہے، کبھی خطوط کی صورت میں، کبھی ملاقاتوں کی صورت میں. اگرچہ علامہ محمد اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، تنظیمی معاملات میں بھی تھے، لیکن لاسٹ جو ان کا سال تھا وہ اس میں بیمار رہے. وہ اتنے سیاست میں اتنا ایکٹیولی رول نہیں ادا کیا، لیکن ان کے جو تصورات تھے، خیالات تھے، فکر جو تھی، اس کا قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر پر گہرا اثر پڑا. یہ جو قرارداد لاہور 23 مارچ کو جو ہوئی ہے، اس کی جو امیجیٹ کاز بنتی ہے وہ کانگریس منسٹریز ہیں، جو کہ 1937 سے 1939 تک 2 سالوں میں کانگریس کو 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں حکومت کا موقع ملا. اب 5 میں مکمل ایبسولوٹ میجورٹی تھی اور 3 میں انہوں نے کولیشن گورنمنٹ انہوں نے کی. ان تمام صوبوں میں جو ان کی پالیسیاں روا رکھی گئیں، اس سے یہ تاثر ابھرا جو کہ جناح جیسے شخص کو بھی مجبور کر گیا کہ نہیں، اگر ہندوستان سے انگریز چلے گئے تو یہ مستقبل میں علامہ صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ آپ کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور سیاسی خاص کر حقوق غصب کریں گے. اور قائد اعظم کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، اور یہاں ہندوستان میں بھی مسلمان جو ہیں یا ہندوؤں میں ضم ہو جائیں یا پھر اسلام یہاں سے ختم ہو جائے. تو تب انہوں نے قرارداد لاہور 23 مارچ کو یہاں پر پنجاب کو چنا، لاہور کو چنا، اور یہاں پر یونینسٹ پارٹی موجود تھی، سر سکندر حیات موجود تھا، خضر ٹوانا موجود تھا، اور لوگ بھی موجود تھے. یہاں پر انہوں نے علامہ اقبال کے عین تصور کے مطابق قرارداد لاہور کو انہوں نے پیش کیا، جس میں ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا تصور دیا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو بے کا لفظ ہی نہیں بولا، چودھری رحمت علی نے بھی بے نہیں بولا، بنگال کہاں سے آ گیا، آسام کہاں سے آ گیا. نہیں، علامہ صاحب نے خطبہ الہ آباد میں بھی کہا تھا جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ان کے مسائل حل نہ ہوئے تو وہ بھی اپنی علیحدہ شناخت اور آزادی کی طرف جائیں گے. پھر ان کے خطوط اور ملاقاتوں سے بھی اس کا جو اشاروں کے نامے میں ملتے ہیں. لیکن چودھری رحمت علی تو باقاعدہ طور پر یہ منصوبہ دیتے ہیں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ وہاں پر ہوں. تو لہٰذا قائد اعظم بنگال کو کیسے مس کر سکتے تھے؟ تو وہ جو بنیادی جو ہوتا ہے نا کانسیپٹ جو ہوتا ہے، وہ علامہ صاحب کا وہ سائنٹیفک تھا 30 میں. وہی سائنٹیفک کانسیپٹ لے کے قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 میں وہ پاس ہوئی، جس کو مسز محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں لفظ پاکستان بھی بولا کہ جی ہم پاکستان لینا جا رہے ہیں. لیکن اگلے ہی دن ہندوؤں کے اخبارات نے، بنگالی خاص کر اخبارات نے یہ مشہور کر دیا یہ قرارداد لاہور جو ہے یہ در حقیقت مطالبہ پاکستان ہے، یہ قرارداد پاکستان ہے. تو اس سے آٹومیٹکلی، بے شک جناح بھی یہی چاہتے تھے لیکن وہ ٹیکٹفلی انہوں نے ورڈ نہیں یوز کیا. تو یہ قرارداد لاہور تو ہو گئی. یہ ایک وہ قرارداد تھی جس نے باقاعدہ منزل کا تعین کر دیا in a clear and categorically clear manner. جو ڈیسٹینیشن تھی مسلمانوں کی وہ بیان کر دی. اس سے پہلے کیا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو بھٹک رہے تھے، ادھر ادھر بھٹک رہے تھے. ان کو کبھی یہ احساس ہوتا تھا وہ کمیونٹی ہیں، کبھی احساس ہوتا تھا ہم قوم ہیں. لیکن یہ جو کانگریسی وزارتوں سے انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں، ہندو علیحدہ قوم ہے اور ہم علیحدہ قوم ہے، اسی لیے ہمیں علیحدہ قوم ہونے کے ناطے ہمیں سزا دی جا رہی ہے اور ہمیں ضم کرنے کی حکومتی سطح پر، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ وزراء ہیں، چاہے ان کی جو پالیسیز ہیں، چاہے وہ ٹرائی کلر فلیگ ہے، چاہے وہ ان کی ہندی لینگویج ہے، یا اور ان کی جو بھی پالیسیز تھیں، چاہے وہ تعلیمی پالیسی تھی گاندھی جی کی، وہ تمام ہندوؤں کی کوشش تھی کہ مسلمان ضم ہو جائیں. اچھا کوئی برائی نہیں تھی، آئیڈیا واز ناٹ بیڈ.
if you wanted to create one nation according to your own understanding, تو ٹھیک ہے چھوڑو، نہ مسلم رہے، نہ ہندو رہے، نہ عیسائی رہے، نہ اینگلو، کوئی برائی نہیں تھی، تو پھر ہندوؤں کو بھی ختم کرتے، سارے استعارے، سارے سمٹم، سارے جو آپ کے جو سلوگنز اور جو آپ کے جو بھی آپ ٹائٹل دے رہے تھے وہ سارے سنسکرت کے تھے، سارے آپ کے اندر کی مذہبی جو جنونیت تھی وہ آپ کے الفاظ اور خیالات اور عمل سے نمایاں نظر آ رہی تھی۔ وہاں تو آپ تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ تو جو کمپلیٹ انڈیپینڈنس کو بھی پورنا سوراج کہہ رہے تھے۔ تو یہ جب یہ تضاد دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو واضح نظر آ رہا تھا کہ علامہ صاحب جو کہہ گئے تھے وہ غلط نہیں کہا تھا، تو جنہوں نے بھی جب سوچ لیا تو مسلمانوں کو واضح نظر آ گیا کہ پاکستان لینا ہے، ان علاقوں میں لینا ہے، مگر لوگ سوچ رہے تھے کہ باقی ماندہ جو مسلمان بچ جائیں گے ہندوستان میں وہ کدھر جائیں گے؟ اچھا یہ بڑا ٹرکی سوال ہے، اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ جب تک ہم تاریخ کو غور سے نہیں پڑھتے، قائد اعظم علامہ صاحب کے خواب کو پوری طرح نہیں جانتے، خیالات کو نہیں جانتے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ قرارداد لاہور میں پنجاب اور بنگال کو انڈیوائیڈڈ مانگا ہے، مگر 3 جون پلان جو 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دیا، انہوں نے وہ پنجاب اور بنگال دیا جو کہ لولا لنگڑا پنجاب تھا۔ گاندھی جناح مذاکرات میں کہا گیا کہ جی آپ لے لیں پاکستان، بنا لیں، مگر پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کریں کیونکہ یہاں پر بڑی بھاری اکثریت میں نان مسلم رہتے ہیں۔ اچھا آرگومنٹ تو بالکل ٹھیک ہے، مطلب ایسی غیر منطقی بات دکھائی نہیں دیتی ہے، مگر کتنے پرسنٹ تھے؟ 13% تھے پنجاب میں، 12 سے 13% سکھ تھے اور 25% ہندو تھے۔ اسی طرح ٹھیک ہے بنگال میں ہندو زیادہ اکثریت میں تھے، سکھ بہت کم تھے، تو بات درست تھی، لیکن جو جناح چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے اگر پنجاب اور بنگال انڈیوائیڈڈ ملے، اس لیے گاندھی جناح مذاکرات 1944 میں ناکام ہوئے تھے۔ اسی لیے جناح نے کابینہ مشن پلان کو تسلیم کیا تھا، کیونکہ کابینہ مشن پلان میں یہ تجویز دی جا رہی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان لینا ہے تو پھر آپ یہ ڈیوائیڈڈ ان پنجاب اور بنگال پاکستان لیں گے۔ تو جناح نے کہا نہیں، مجھے انڈیوائیڈڈ پنجاب اور بنگال چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی 10 سال تک آپ انڈین فیڈریشن میں رہیں، مگر وہ فیڈریشن میں 3 زون رہ جائیں گے جو ABC، 2 میں مسلمان اکثریت میں ہوں گے، 1 میں ہندو اکثریت میں ہوں گے۔ 10 سال بعد اگر یہ آپ کا جو سسٹم نہیں چلتا تو آپ علیحدہ اپنا ملک لے لیجئے۔ تو جناح نے یہ آفر قبول کر لی۔ تو بدقسمتی سے بعض ہمارے انڈین تو ہسٹورین کہیں گے، بعض ہمارے ہسٹورین بھی کہتے ہیں کہ جناح نے کمپرومائز کر لیا۔ تو ٹھیک ہے جناح نے کمپرومائز کیا، لیکن 1930 میں جو کانگریس نے مکمل آزادی کا نعرہ لگا کر اور پھر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کر دی کہ انگریزوں کو ہم نے مار بھگانا ہے، تو اگلے ہی سال مارچ کو گاندھی ایرون معاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس گاندھی ایرون معاہدے کے تحت گاندھی اور کانگریس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں چلے جاتے ہیں، اس کو کمپرومائز نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر وہ واپس آتے ہیں، پھر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے جبراً آپ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی 1937 کے انتخابات ہیں، دھڑل سے پھر انتخابات میں حصہ لے لیتے ہیں۔ پھر 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کہتے ہیں، انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ پھر وہ لارڈ ویبل صاحب کہتے ہیں آؤ شملہ کانفرنس میں بات چیت کریں، تب بھاگے آ کر بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر انتخابات کی بات آتی 45-46 میں، تب آپ آ جاتے ہیں۔ تو کمپرومائزز ہی کرتے چلے جاتے ہیں کانگریس والے، اور ایک تو کمپرومائز ہے، دوسری طرف مزاحمت بھی ہے۔ تو کیا یہ جناح جو ہے وہ یہ کابینہ مشن پلان کو مان کر کیا سرنڈر کر رہے ہیں پاکستان کے مطالبے کو؟ نہیں، اگر وہ سرنڈر کر جاتے پھر آپ بات، ان کی تو ریزولوشن میں یہ تھا کہ جی ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کابینہ مشن پلان میں سیڈ اور سبسٹنس جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے مطالبے کا، اور یہ کہ ہم 10 سال بعد
ہم پاکستان حاصل کر لیں گے، ہم پاکستان کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہو رہے، مگر ہم آئینی جد و جہد کے تحت کانسٹیٹیوشنل مین سے ہم پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گاندھی والا، وہ کانگریس والا، وائلنس والا، ایجیٹیشنل پالیٹکس والا طریقہ نہیں اپناتے ہیں۔ دیٹ از وائی میں پاکستان کو انقلاب سمجھتا ہوں، پرامن طریقے سے حاصل کیا گیا انقلاب، جو کہ برطانیہ میں گلوریس ریولوشن جانا جاتا ہے، 1688 میں آیا۔ وہی انقلاب میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کیا بھی ایک انقلاب تھا۔ ہندوستان میں ہماری حیثیت ہی کیا تھی؟ اب عالم یہ ہے کہ ہم کوئی اکثریت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ہندو 75 to 80% تھے، ٹھیک ہے، جمہوریت ہندوستان کا مستقبل دکھائی دیتی تھی، ٹھیک ہے، انگریز چونکہ خود جمہوریت اپنے ملک میں لائے تھے، جہاں کہیں بھی نوبادیات ان کی تھی وہ وہیں پر جمہوریت متعارف کروا رہے تھے۔ یہ کوئی ہندوستان نیا نہیں تھا کہ یہاں پر ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت انہوں نے کر دی۔ خدا را اس کو ذرا ڈیوائڈ اینڈ رول کو سمجھ لیجئے گا، کب تک ڈیوائڈ اینڈ رول تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول 1947 تک مانتے ہیں، مگر ہمارے لیے نہیں تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں نے نہیں، آل انڈیا نیشنل کانگریس انگریز نے بنائی، اے او ہیوم نے بنائی، اور اس کی منظوری ایڈورڈ گلیڈسٹون نے دی، جو پرائم منسٹر تھا انگلینڈ کا۔ وہ اس لیے بنائی کہ جی ہم ہندوستان میں جمہوریت تو لا رہے ہیں لیکن کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، اور مرکزی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک سیکولر نیشنل سینٹرل پارٹی ہو، پولیٹیکل پارٹی ہو، جو برج کا رول ادا کرے برطانوی حکومت اور ہندوستانیوں کے درمیان۔ یہ بنیادی مقصد تھا، لیکن جلد ہی کانگریس نے اپنی اصل شکل اور صورت دکھانا شروع کر دی، اور انہوں نے زیادہ تر، میں سب نہیں کہہ رہا، زیادہ تر مفادات کا تحفظ ہندوؤں کا کیا، جس میں مسلمانوں کو یہ تاثر ابھرا کہ یہ سیاسی جو جماعت ہے ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے۔ تو جو لوگ بدقسمتی سے کہہ دیں گے جی سر سید احمد خان نے یہ کانگریس کی مخالفت میں انہوں نے دو قومی نظریہ، وہ غلط کہتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا سر سید نے 1878 میں دے دیا تھا، 1882 میں دے دیا تھا، جب لوکل سیلف گورنمنٹ کا بل متعارف ہو رہا تھا، تب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ، مخلوط انتخابات جو ہیں وہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ لیکن انگریزوں نے سر سید کی کوئی بات نہیں سنی، نہ ان کے دو قومی نظریے کو مانا، نہ ہی انہوں نے کانگریس کی مخالفت کو سر سید کی اچھا سمجھا۔ تبھی انہوں نے لوکل سیلف گورنمنٹ کے بعد جب پروونشل الیکشنز کا کانسیپٹ دیا 1892 کے ایکٹ کے تحت، تو تب بھی سر سید نے مخالفت کی، تو انہوں نے تو اس کے وقت بھی کچھ نہیں سمجھا انہیں سر سید احمد خان کو۔ یہ تو جب تقسیم بنگال ہوئی تو تب مسلمانوں کو پتہ چلا نہیں یار کانگریس تو چھائی جاتی ہے، اور ہمارے مفادات دیکھیں اس ایسٹ بنگال میں مسلمان لکیلی اکثریت میں آ گئے۔ اچھا وہ ایسی اکثریت بھی نہیں تھے کہ جو ہندو اس کے اندر ضم ہو جاتے، لیکن جو ان کو برداشت نہیں ہوا وہ یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ تو گویا یہ کہ ہمارے جو سیاسی مفادات تھے وہ لکھنؤ پیک کی طرح، کاش گوپال کرشن گوکھلے جیسے ہندو موجود رہتے، اگرچہ تیج بہادر سپرو بھی ان جیسا ہی تھا، لیکن گوپال کرشن گوکھلے کا بڑا اثر تھا۔ کاش قائد اعظم محمد علی جناح کو، مسلم لیگ کو اور مسلمانوں کی ایک علیحدہ شناخت کو مانتے رہتے تو نہرو رپورٹ جیسی بدنام زمانہ ان کا کانسٹیٹیوشنل پیکج نہ آتا۔ چلیں وہ تو نہرو رپورٹ تو صرف تحریر باتیں تھی، تو جب یہ کانگریسی وزارتیں ہوئیں تو تب انہیں پتہ چلا کہ ہمارا ریلیجن، ہمارا کلچر، ہمارے سیاسی مفادات اس کا خطرہ ہے۔ تو جناح جو تھے 1940 تک یہی جنگ لڑتے رہے کہ یار یہ جو مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچ کر کام کرنا پڑے گا، ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ان کے مفادات کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ تو جب نہیں ہوا، وہ تو دیکھ لینا 1935 کے ایکٹ میں بھی فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں،
فیڈریشن کا مطلب یہ ہے صوبائی خود مختاری اور ایک لوز مرکز. لیکن ہندوؤں کا خواب کیا تھا, کانگریس کا خواب کیا تھا؟ یونٹی فارم آف گورنمنٹ. بظاہر وہ فیڈریشن کہتے تھے لیکن وہ یونٹی, وحدانی حکومت, مرکز مضبوط, جیسے ہمارے ہاں ماشاء اللہ میں ہوتا ہے, مرکز مضبوط. وہی انہوں نے کیا جواہر لال نہرو نے ہندوستان بنانے کے بعد. تو گویا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ہندوستان میں انگریزوں نے جو ہماری حالت کر دی, بڑے بڑے صنعت کار غیر مسلم, برلا, ٹاٹا, جاگیردار تھے مسلمان, دو واحد حصوں میں بٹے ہوئے تھے. یہاں جاگیردار تھے, یہاں کاشتکار تھے, یہاں مزدور تھے. مڈل کلاس تو تھی نہیں. مڈل کلاس تھی ہندوؤں کی, وکلا, ججز, بیوروکریٹ, چھوٹے تاجر. مسلمان معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, سیاسی طور پر بہت ابتر حالت تھی. جب خواب دکھایا گیا پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح نے, تو انہوں نے یہی خواب دکھایا کہ یہ جو پاکستان بننے والا ہے یہ جنت نظیر ہوگا, پیراڈائز ہوگا تمام محروم طبقوں کے لیے, غربا کے لیے, کسانوں کے لیے, کاشتکاروں کے لیے, مزدوروں کے لیے, خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, اساتذہ کے لیے. اور یہ بھی خواب دکھایا کہ تاجروں کو بھی ان کو انسینٹیو ہوگا, صنعت کاروں کو بھی ہوگا, جاگیرداروں کو بھی ہوگا, علماء دین کو بھی ہوگا. یعنی جتنے بھی اس وقت طبقے تھے تمام طبقوں کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ خواب دکھایا کہ ہم پاکستان میں ہم ہندوستان کی نسبت بہتر نظام لائیں گے. مگر اس میں یہ بھی خواب دکھایا کہ اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق ملیں گے. وہاں پر تو مسئلہ اقلیت اور اکثریت کا بن گیا تھا. اقلیت اور اکثریت پارٹی کا نہیں تھا, اقلیت اور اکثریت مذہب کی بنیاد پر ہندو اور مسلمانوں کا تھا. یہ جو ان کے اندر پرابلم, جو کانگریس کو سمجھنے سے جو قاصر تھے, جو انگریز بھی شاید سمجھنے سے قاصر تھے, کہ مسئلہ مسلم لیگ اور کانگریس کا نہیں تھا, یہ ہندو اور مسلمانوں کا تھا. خاص کر مسلمانوں کے خاص ماضی کی جو تاریخ تھی, شاندار ماضی جو تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو ابتر حالت تھی اس کو سامنے رکھ کے تھا. تو جناح یہ چاہتے تھے کہ آپ ایسا سسٹم دیں جس میں مسلمانوں کے مفادات کو سیف گارڈز کیا جا سکے, جو کانگریس کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھی. اب یہ اندازہ لگا لیں, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے, گاندھی جی سیکنڈ میں گئے, پہلے میں تو گئے نہیں. وہاں جا کے کہتے ہیں یہ سارے جو ممبر آئے ہوئے ہیں یہ تو کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, میں واحد بندہ ہوں جو انڈیا کو ریپرزینٹ کرتا. انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند. یعنی تمام قوموں کے وجود کو جس کو آپ ضم کرنا چاہتے ہو, نفرت سے دیکھ رہے اور کہہ رہے ہو کہ نہیں جی یہ تو آپ کے نامزد کردہ لوگ ہیں, سکھ بھی, مسلمان بھی, ہندو بھی, اینگلو انڈینز بھی, اور نچلی ذات کے ہندو بھی. اتنے لوگ وہاں پہنچے ہوئے, پرنسلی اسٹیٹس کے ممبر. یہ عالم ہے آپ کا. یو آر ناٹ سیریس وتھ ایڈریسنگ دیز کائنڈ آف کمیونل ایشو. پھر انگریزوں نے فیصلہ کرنا تھا نا. تو یہ جو خواب دکھایا اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے. تو اس لیے علامہ محمد اقبال نے جب یہ خواب دکھایا کہ نہیں یہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے کہ مسلمان اپنی ایک علیحدہ ریاست بنائیں. وہ اس سے پہلے جو ان کے لیکچرز تھے, انہوں نے ساؤتھ میں جا کر الہ آباد شاہ یونیورسٹی میں 6 لیکچرز دیے, پھر 7 لیکچرز دیے. اس میں انہوں نے جو مسلمانوں کے ریلیجن کے احیاء کی جو باتیں کہی ہیں, پھر بعد ازاں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ کسی غیر مسلم اکثریتی ملک میں نافذ ہی نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک اپنا علیحدہ وطن چاہیے. اچھا وہ تو دے دیا, وہ آئیڈیا آف پاکستان ہم نے پہلے بات کر لی. اب ان کے خطوط پر دوبارہ نظر دوڑائیں, ان کی تقاریر پر, ان کے اشعار پر دوبارہ نظر دوڑائیں, تو میرے نزدیک 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں, 2-3 چیزیں.
ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت، ڈیموکریسی اس اسلامی ریاست کا نظام حکومت ہوگا۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجتہاد کا جو حق ہوگا، مذہبی معاملات میں جو فیصلہ دینا ہوتا ہے، قیاس ہے، اجتہاد ہے، جدید زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ان کے خیال میں یہ عوام کے منتخب نمائندے وہ طے کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ ان کا وہ بہت اہم ہے جو وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اسلام میں تھیوکریسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تھیوکریسی سے مراد یہ ہے کہ جو جیسے کرسچن میں پوپیت ہے کہ ایک پاپ ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہ جناب چٹھی دے گا تم جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے، وہ چٹھی دے گا کہ یہ بادشاہ تم یہ حکومت بدل لو، یہ نظام حکومت لے ہو، یہ نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ملائیت نہیں ہے۔ اسلام میں ہر شخص قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور اسلام حدیث اور قرآن اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک جو جدید اسلام کا تصور ہے اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے۔ اچھا، ایک اور جو بات جمہوریت کے علاوہ جو بڑی اہم ہے، جو میرے دل کو بہت اہم لگتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ سوشلزم کے قریب تر ہے۔ شاید ان کا ایک وہ شعر ہے جس کا عموماً انگلش میں یہ ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، باشوازم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام۔ یوں کہہ لیجئے کارل مارکس تھیوری پلس گاڈ، اللہ، از اکول ٹو اسلام۔ کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ بغیر کتاب کے ایک پیغمبر ہے۔ اتنا انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اگر ہم 1947 میں ہی جاگیردارانہ نظام ختم کر دیتے، سرمایہ دارانہ نظام ختم کر دیتے، اور ہماری یہ جو معاشی اکنامک ڈیوائیڈ ہے، معاشرتی پولرائزیشن ہے، وہ نہ 47 سے پڑتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 74 سال گزر گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، آج بھی ہمارے معاشرے میں جاگیرداری نظام ہے اور جاگیردارانہ سوچ ہے، فیڈل ایک آپ کی اپروچ ہے۔ ہمارا بڑا چھوٹے کو نہیں سمجھتا، اور یہ جو ذات پات کا نظام ہے، اور پھر ہمارے جو 1947 سے لے کر آج تک جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کے تحت نہیں ہے۔ جو ہمارے جس طرح کے ہمارے مذہب کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے ہاں فرقہ وارانہ خاص کر ضیاء صاحب کے دور میں شروع ہوئی، اور بعد ازاں بھی وہ جو سوچ آگے آئی جس سے ہمارا معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا۔ اور علامہ صاحب اور قائد اعظم تو اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ وہ تو اس لیے انڈیوائیڈڈ پنجاب اور بنگال چاہتے تھے کہ یہاں پر سائزبل مائنورٹی ہو۔ اگر یہاں پر سائزبل مائنورٹی ہوتی تو ہمارے جو باقی مائندہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے اور رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ کشمیر کا ایشو نہ ہوتا۔ ایک تو ڈیوائیڈڈ پنجاب نہ ہوتا تو کشمیر کا ایشو ہوتا ہی نہ، جنگیں بھی نہ ہوتی۔ اور پھر یہ جو بی جے پی کر رہی ہے، پہلے یہ بچر نے، مودی صاحب نے گجرات میں کیا، پورے ہندوستان میں وہ فارمولہ لا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، غیر ہندوؤں کے ساتھ، آل مائنورٹیز کے ساتھ ان کا ایک جیسا ہی رویہ ہے، خاص مسلمانوں سے زیادہ نفرت ہے۔ جنہاں اس کی نفی کرنا چاہتے تھے، ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کانگریس کا ماڈل جو ہے وہ غلط ہے، پاکستان میں ہم ایسا نظام پولیٹیکل سسٹم لائیں گے جس میں ہم کوئی ذات پات، کوئی مذہب، غیر مذہب، کوئی جینڈر، نہ کریڈ، نہ کلر، اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو ان کے حقوق کا متعین نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے 11 اگست کو انہوں نے جو سپیچ کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ، نو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہیں ہے، کوئی یو ٹرن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد نہ تم ہندو، نہ کافر، نہ مسلمان، آپ آزاد ہیں۔ وہ مذہبی طور پر انہوں نے کہا، اور سیاسی طور پر انہوں نے کہا آپ سارے پاکستانی ہیں۔
جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوؤں کا کنسیپٹ تھا کہ جی نا آپ چھوڑ دیں اسلام، آپ ہندو بن جائیں یا پھر ہماری غلامی تسلیم کر لیں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہا آپ کی شناخت رہے گی، بلوچیوں کی رہے گی، سندھیوں کی رہے گی، بنگالیوں کی رہے گی، مگر آپ آج کے بعد پاکستانی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے 1946 میں کابینہ مشن پلان کے تحت 5 نشستیں، 5 وزارتیں ملیں، اس میں ایک جناح نے ہندو کو دے دی. ہم سیکولر تھے یا کانگریس سیکولر تھی؟ کانگریس سیکولر نے تو مولانا آزاد کی بھی چھٹی کروا دی، چل بھی تمہارا کوٹا نہیں رہا مسلمانوں کا. تو وہ تو اگر ان کے رائٹنگ پڑھیں، سپیچز اینڈ سٹیٹمنٹ پڑھیں، واہ کہیں گے واہ وہی واہ کیا خوبصورت لوگ تھے، کیا سیکولرزم کا پرچار کرتے تھے. جب ہم پریکٹیکل شیپ، جب ہم ہسٹری کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں نہیں پڑھتے اور ہم باریک بینی سے نہیں دیکھتے تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان بنا کیوں ہے. تو جناح کا پاکستان میں تو منورٹیز کو ایکول رائٹس دینا تھا، مگر ہم نے نہیں دیے. لیکن الحمدللہ ابھی ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. مرکز میں بھی ہمارے منورٹیز کے وزراء موجود ہیں، ممبر پارلیمنٹ موجود ہیں، اہم عہدوں پر فائز ہیں. صوبوں میں بھی ایسا ہے، بے شک انڈیا میں بھی ایسا ہے، لیکن ہمارے ہاں مذہبی آزادی ہے. آپ دیکھ لیں 9/11 سے پہلے عیسائیوں سے ہمارا ایک جھگڑا نہیں ہوا تھا. بابری مسجد کے جو مسمار کیا، شہید کیا، اس سے پہلے ہندوؤں پر ایک ہندو پر حملہ نہیں ہوا تھا، ایک مندر پر حملہ نہیں ہوا تھا. تو یہ ہمارے ہاں کی ٹالرنس تھی اور ٹالرنس ہے. بدقسمتی سے ہمارے فرقہ وارانہ بھی شروع ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب کا اگر پاکستان، ہمیں ان کے خوابوں کی تعمیر والا پاکستان کرنا ہے تو دیکھیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو دوبارہ سے اقبال کا شہین بنانا پڑے گا. ان کو یہ سبق دینا پڑے گا کہ وہ خودداری دکھائے اور وہ خود انحصاری دکھائے اور وہ خود محنت کرے اور دوسروں پر اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہمیں یہ خیرات لینا، بیرونی امداد لینا چھوڑنا پڑے گی. ہمیں اپنے بچوں کو ایمانداری کا سبق، علامہ صاحب کے جو افکار ہیں اس کو سامنے رکھ کے دینا ہوگا. تو یاد رکھیں یہ آٹومیٹکلی جب ہم کرپشن فری ہو جائیں گے، جب ہم تعصب فری ہو جائیں گے، کوئی تعصب نہیں ہوگا نہ ذات کا، نہ آپس میں ذات پات کا، نہ ہندو اور سکھوں کا، تو آپ یہ دیکھیے گا یہی وہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہوگا. اور وہ جو پیراڈائز فار ناٹ اونلی فار پاکستان تمام دنیا کے لیے ہوگا. اور لوگ خواہش کریں گے کاش ہم پاکستان میں جائیں اور دیکھیں کہ یہاں پر کیسے لوگوں کے کلچر جو ہیں. دیکھیں پاکستان میں ریلیجس ہیریٹیج ہے ہمارے پاس، سکھوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، بدھ مت کا ہے. اور تو اگر آپ کافرستان جسے ہم کہتے ہیں وہاں چلے جائیں، ناردن ایریا میں کتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پرامن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن چند شرپسند لوگ ہمارے ہاں نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا جو ایکچول فیس ہے، اوریجنل سافٹ امیج ہے، وہ باہر جائے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری سو کالڈ ہماری نہیں ہے دشمنی انڈیا سے، انڈیا کی ہمارے سے کر دشمنی ہے، انڈین عوام کی بھی نہیں ہے. انڈیا کے چند وہ جو ہندو انتہا پسند لوگ ہیں، ان کی دشمنی کی وجہ سے ہم 4 جنگیں لڑ چکے ہیں. ہمیں جنگوں سے بچنا ہے، ہمیں امن کی طرف جانا ہے، ہمیں مسئلہ کشمیر حل کروانا ہے. علامہ صاحب اور کشمیر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب تو وہیں سے پیدا ہوئے، اس کے لیے جد و جہد بھی انہوں نے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کا جناح کا پاکستان جو 1947 میں بنا وہ بڑا حسین پاکستان تھا، لیکن آج بھی بدصورت نہیں ہے. آج بھی مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن 1947 کی نسبت وہ اتنے نہیں ہیں. ان کو ہم بآسانی وی کین ایڈریس اٹ. مگر آپ اپنے ساتھ ساتھ انڈیا کا بھی موازنہ کر لیجیے. بظاہر ان کی اکانومی ڈیولپ ہو رہی، عوام کا عالم کیا ہے؟ امریکہ میں دیکھ لیں اس وقت کتنی جو بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے. خاص کر یہ جو ابھی یہ جو آیا ہوا پینڈیمک آیا ہوا ہے، اس نے تو بے انتہا ہمارے معاشی
چیلنجز، معاشرتی چیلنجز پیدا کرتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو علامہ جیسے مفکر کی ضرورت ہے، قائد اعظم جیسے لیڈرز کی ضرورت ہے۔ پاکستان محبت کے لیے پیدا ہوا تھا، اسلام کے پرچار کے لیے پیدا ہوا تھا۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر آج بھی اسلامی فلاحی ویلفیئر جمہوری ریاست چل سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔